الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ۔ ساری دنیا کو کیا انسانیت سے آشنا،
ساری دنیا کو کیا انسانیت سے آشنا، ساری دنیا پر ہے واجب احترام مصطفیٰ۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، جس کے دل پر ہو گیا ہے نقش نام مصطفیٰ۔ کس لیے وہ ہاتھ پھیلائے کسی کے سامنے، کس لیے وہ ہاتھ پھیلائے کسی کے سامنے، آب کوثر کا امی ہے تشنہ کام مصطفیٰ۔ ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے دہر کا، ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے دہر کا، انبیاء میں سب سے افضل ہے مقام مصطفیٰ۔ انبیاء میں اولی ہیں اور ختم المرسلین، انبیاء میں اولی ہیں اور ختم المرسلین، ہے ازل سے تا ابد اوج مقام مصطفیٰ۔ آفتیں ٹل جائیں گی سب گردشیں تھم جائیں گی، آفتیں ٹل جائیں گی سب گردشیں تھم جائیں گی، صدق دل سے کر لے واحد ورد نام مصطفیٰ۔ ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے دہر کا، انبیاء میں سب سے افضل ہے مقام مصطفیٰ۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، جس کے دل پر ہو گیا ہے نقش نام مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، پہلے سے ایک پروگرام کے تحت میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اس میں نسلی سلسلہ بھی ہے اور حسب کا بھی، بلکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ سسرالی سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا، اس کے ساتھ ہی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا، اور آگ اور لوہے کی بارش برسنا شروع ہو گئی، اور ساتھ یہ بھی سامنے آتا رہا کہ دنیا کی ساری طاغوتی قوتیں سر جوڑ کر اس کائنات کا سب سے بدتر طبقہ، وہ صرف اپنی بدماشیوں کی بنا پر ہی بدتر نہیں، بلکہ اپنے نظریاتی خباستوں کی بنا پر بھی خدا کی نظر میں سب سے برا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ بعض ہم اولیاء و بعض،
یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور ایمان والوں کے بدترین دشمن یہودیوں کو پاؤ گے۔ یہ خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، اور 1400 برس پہلے اللہ کا یہ اعلان اس دھرتی پر آ گیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار، ان کی پاکیزہ جماعت نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، لَتَجِدَنَّ میں یہ نون جو ہے جس پر شد ہے، ہماری علمی اصطلاح میں نون تاکید ثقیلہ سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کریم اعلان کریں گے لازماً ہر حال کے اندر تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود کو پاؤ گے۔ اس دھرتی پر مسلمان کا سب سے بڑا یہودی پہلے نمبر پر، مسلمان کا دشمن پہلے نمبر پر یہودی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین اشرکوا، مشرک بت پرست دوسرے نمبر کا دشمن ہے۔ آپ کا پڑوسی ملک ہندو بت پرست دشمن ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، لیکن تقابل کیا جائے یہود کا اور ہندو کا تو یہودی کئی گنا زیادہ مسلمان کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ہندو حکمرانی کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں بھی اس ملک میں رہ رہی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو کی حکومت ہے، بہت ساری قومیں وہاں رہتی، کم و بیش 30 کروڑ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ عیسائی وہاں رہتے ہیں، دوسری اللہ جانتے کتنی قومیں وہاں ہیں۔ باوجود کہ ہندو دشمن ہے، بڑا ہی کینہ پرور دشمن، اور خالق کائنات نے اس کی دشمنی کو بڑے واضح طور پر اپنی کتاب مقدس بیان فرمایا، لیکن دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر مسلمان کا دشمن یہودی ہے۔ آپ کے اس ملک میں ہندو بستے ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، ہمارے صوبہ سرحد میں، ہمارے شنکیاری سے آگے بٹگرام ایک جگہ ہے، بٹگرام کے اندر بہت سارے ہندو ہیں، کاروباری ہیں۔ پوری تفصیل سے میں نہیں جانتا، لیکن جتنا کچھ مجھے معلوم ہے میں عرض کر رہا ہوں، رہ رہے ہیں اور برسوں سے رہ رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے رہ رہے ہیں۔ سکھ رہ رہے ہیں، عیسائی تو خیر ہیں ہی۔ بہت کم ایسا سننے میں آتا کہ ہندو کا اور مسلمان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، سکھ کا اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو ہندوستان میں متعصب قسم کی ہندو حکومت ہے، اس کے باوجود وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر بلکہ حالیہ ایام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے مقدس مقامات وہاں ہیں، مدارس ہیں۔ مسلم دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند شہر کے اندر ہے۔ آپ حضرات
اگر اس پر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں کیونکہ 1980 میں گیا ہوں، 3-4 دن وہاں دارالعلوم کے اندر رہا ہوں۔ دہلی کی جامع مسجد آپ حضرات نے یقیناً جو ہندوستان سے شفٹ ہوئے ہیں دیکھی ہوگی۔ ہماری بادشاہی مسجد سے سائز میں چھوٹی ہے، لیکن سطح اس کی کافی بلند ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے منتظم چودھری عبدالحکیم صاحب، خدا کی رحمت نازل ہو ان پر، یہ بھی تھے، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بھی تھے، اور بہت سارے لوگ بھی تھے۔ ساری تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دلی کی مسجد کے اندر جب پہنچے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، دہلی کی جامع مسجد میں، لیکن ہمیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملی، یعنی جماعت میں شریک ہونے کی۔ انتظار کرتے رہے، جب جماعت ختم ہوئی تو لوگ نکلنے لگے تو میں نے ہی کہہ دیا، میں نے کہا کوئی جلسہ تھا یہاں، یعنی ہمارے ذہن کے اندر جو ایک تصور ہوتا ہے کہ مسجد تب بھرتی ہے کوئی جلسہ ہو۔ ہمارا مسلمان بھائی جو نستعلیق اردو بول رہا تھا، کون سا جلسہ؟ اس نے میرا لباس دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ ناواقف ہے۔ میں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی، کہ یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے۔ آپ کی بادشاہی مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں؟ بڑا نہ صحیح، بہت بڑی مسجد ہے، لیکن کم سے کم آدھی تو ہو۔ اللہ اکبر! کیا گلہ کریں، ہندو مسلمان کو مار رہا، مسلمان رہا ہے۔ یہودی غالباً 1 کروڑ بھی نہیں، اور مسلم دنیا میں کتنے ہیں، کتنے ارب ہیں۔ اس یہودی کے دل میں ان اربوں جو نام نہاد مسلمان ہیں کوئی وقت ہے، کوئی مطلب اس کوئی روب، کوئی دبدبہ؟ سچ یہ ہے دوستو، آپ بھی اس بات کو انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم مسلمان نام کے ہیں بس۔ اگر مسلمان کی وہ ڈیوٹی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگائی تھی وہ ادا کرتا رہتا، نہ ہندوستان کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا، نہ فلسطین کے مسلمانوں پر، بلکہ دنیا میں کہیں بھی نہ ہوتا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ایک فرد ہے، پھر ان کے ایک مخلص ساتھی ابوبکر صدیق ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 راتیں انہوں نے غار ثور میں گزاری۔ کوئی جماعت تھی ساتھ، کوئی گروپ تھا، کوئی مجمع تھا۔ وہاں سے پھر ابوبکر صدیق سمیت چلے گئے، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے مسلمان پہلے سے کچھ لوگ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے چلے گئے تھے، اور ایک صحابی کو حضور نے بھیجا تھا ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ کس مقصد کہ اس جڑتے گئے۔ سن 2 ہجری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے ابو جہل نے، اس بدماش نے، اس گنڈے نے یہ کیا کہ محمد اور اس کے ساتھی کو تمام ان کا کام ختم کرنا ہے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہاں سے چلا، گانے بجانے والیاں بھی ساتھ لیں کہ فتح کے بعد جشن منائیں گے، جانور بھی لیے کہ جانور ذبح کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے، مدینہ طیبہ سے بدر کے مقام کی طرف چلے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا
جس شخص کو اللہ کے پاک پیغمبر سے عقیدت اور محبت ہے نا، رسول اللہ کی ہر نسبت سے وہ پیار کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی انسان کے ساتھ ہے یا جگہ کے ساتھ ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ۔ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مگر کتنے ساتھی لے کر؟ ان 2 سالوں کے اندر کتنے افراد تیار ہوئے تھے؟ 313۔ ہو سکتا ہے محاذ پر جانے کی صلاحیت نہ رکھنے والے کمزور مسلمان جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے ہوں، لیکن 313 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے سیر سپاٹا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرنے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس کیا تھا؟ صرف 8 تلواریں تھیں۔ ابو جہل اپنی کمپنی سمیت آیا، ہر قسم کا اس زمانے کا ہتھیار ہر شخص کے پاس تھا۔ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ ہم نے محمد کو ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے بٹا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہ 313 چلے، خدا کے مقبول بندے۔ ان کے پاس 6 زریں ہیں اور 8 تلواریں ہیں، بس اللہ کا نام ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے۔ بدر کے مقام پر پہنچے، وہ مسجد جو مسجد عریش کہلاتی ہے، یہ مسجد نہیں تھی، یہاں حضور کا خیمہ لگا تھا، اس کی وجہ سے اب مسجد عریش کہلاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی آئے، تصادم شروع ہوا، پھر دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مانا اور مانے گی، قیامت تک آ جائے گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نہتے بے سر و سامان لیکن ایمانی قوت سے سرشار صحابہ کرام نے ابو جہل کے اس طمطراق غرور و تکبر کے جو مجسمہ تھا اس کے ساتھ ٹکر لی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 70 کفار کو ابو جہل سمیت جہنم رسید کر دیا اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ اور یہ کئی دفعہ میں سنا چکا، ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان کا نام آج بھی مسجد عریش کے سامنے بھی اور دوسری طرف دیوار کے ساتھ لکھے ہوئے۔ یہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا کہ آج یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان میں کس چیز کی کمزوری ہے؟ پیسہ کم ہے، دولت کم ہے، تعداد تھوڑی ہے، ہتھیار نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن ایمان کی قوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا وہ سبق بھول گیا ہے مسلمان۔ وہ حدیث میں نے شاید 2 جمعے پہلے سنائی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اذا تبایعتم بالعینہ، مسلمانوں جب تم اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی، یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، زراعت کو اختیار کر لیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیا۔ یہ ہی سبق میں نے اصل میں یاد کرانا تھا۔ جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعہ، اس ذلت سے تمہیں کبھی نہیں نکالے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک واپس اپنے دین یعنی جہاد کو اہل عمل کی طرف لوٹ نہیں جاؤ گے۔ کیا مسلمان میں اب جہاد ہے؟ یہودیوں کے ارد گرد کتنی مسلمانوں کے نام نہاد ملک ہیں۔ میں تو خیر نہیں کہتا کہ کسی سنا ہے کہ یہ سارے کا سارے مل کر پیشاب بھی کریں تو یہودی ڈوب جائیں گے۔ یہودی اتنا بے باک، اتنا بفرا ہوا کہیں، وہ ان کو جانچ چکا ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک بھیڑ ہے، ہجوم ہے، ایمان والے نہیں۔
آج بھی یہ مسلمان بن جائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں ہے، دنیا سے یہودیوں کا نام مٹ جائے گا۔ آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں، آپ کے اوپر کی سطح پر بیٹھے ہوئے صدر نے، وزیر اعظم نے، جرنیل نے کوئی اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے لیے اب تیار ہیں اور کریں گے۔ یہ بے حسی کے مجموعے ہیں۔ سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے، کئی پاکستان بن سکتے ہیں اس سے، رقبے کے اعتبار سے۔ اس کے حکمران نے اعلان کیا، اور جتنے بھی مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں، ان میں کسی نے اعلان کیا؟ یہ مان لینا چاہیے کہ مسلمان ختم ہو چکا ہے، صرف نام باقی رہ گیا۔ آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دور جانے کی بات نہیں، پرانی کہانیاں نہیں، بالکل قریب دنوں کی بات ہے۔ بالکل آپ کی سرحد کے ساتھ سرحد ملتی ہے، ایک ایسی قوم جس کے پاس عیاشی کا وہ سامان نہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں جو پاکستانیوں کے پاس ہے، اتنی تعداد نہیں جو پاکستانیوں کی ہے، ان کے پاس اتنی فوج نہیں جو پاکستانیوں کے پاس ہے۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے نام نہاد، ان بے سر و سامان افغانیوں پر امریکہ 34 یا 44 ملکوں سمیت چڑھائی کر کے آیا۔ ارادہ یہی تھا کہ ان کو میں مٹا دینا۔ اللہ اکبر! افغانیوں نے کبھی پاکستانی سے مدد مانگی؟ ایران سے تو مدد اس لیے مانگی کہ اس کا افغانیوں کے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا، جیسے کہ ہندوستان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ایک پاکستان تھا اس کے سرحد کے اندر جس سے مدد مانگ سکتے تھے، ان کا عقیدہ آپس میں ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستانیوں سے اگر ہم کہیں گے انہیں کچھ نہیں کرنا۔ کوئی مدد نہیں مانگی، خدا کے بھروسے پر وہ کھڑے رہے، شہادتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن دنیا نے دیکھا، دنیا نے مانا اور قیامت تک مانے گی۔ امریکہ کو اس کے 34 ملک کو خدا نے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا۔ خدا کی طاقت آج بھی وہی ہے، بشرطے کہ اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کر کوئی چلے۔ ہر روز آپ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میں 24 گھنٹوں دن رات مجھے نیند بھی نہیں آتی، اتنا صدمہ ہے مجھے، میں کر کچھ نہیں سکتا، سوائے اس چیخ و پکار کا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس دنیا وسائل نہیں ہیں، میں حکمران کو جھنجھوڑ نہیں سکتا، اس کے پاس پہنچ کر میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ نہیں سکتا، سوائے اس چیخ و پکار کو کچھ بھی نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں التجا ہے، یا اللہ تم پہلے بھی مدد کرتا رہا مظلوموں کے ساتھ، آج بھی مدد کر دے۔ میں نے یہ درخواست آپ حضرات سے ایک ستائر برپا کی ہے، پھر کرتا ہوں۔ اللہ آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے۔ وہ میں عاد اور سمود کو پیبند زمین کرنے والا، نام نشان مٹانے والا خدا، سمودیوں کو مٹا دینے والا خدا، فرعون کو بحیرہ قلزم میں غرق کرنے والا خدا آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے۔
آج کے ان فرعونوں کے بیڑے پہ غرق کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم میرا اور آپ کا تعلق رجوع اللہ کی ذات پر تو ہو۔ میری درخواست ہے آپ حضرات سے، ناراض نہ ہونا، ناراض میرا کرنا مقصد نہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ سیدھا رکھیں، راتوں کو اٹھیں اور خدا کے سامنے گڑ گڑائیں، یا اللہ ہم اتنے بے بس بے سہارا ہیں، تیری ذات کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، کسی سے کوئی امید بھی نہیں، یا اللہ تیرے دروازے پر دستکتے رہیں، ان کی مدد فرما۔ یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہمارے ان قرآنوں کو غیرت دے دے، ان کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جائے۔ بے حسی کی انتہا پر ہیں یہ، کہنے کو یہ ایٹمی قوت ہے پاکستان، لیکن بے حسی کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کسی غیر مسلم کو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس پر کوئی ظلم کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم جان پر کھیل جائیں گے اس کو بچانے کے لیے، زخمی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جو کسی پر ظلم کرتا نہیں برداشت کریں گے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ نام نہاد مسلمان کیا ہے، کون سا مسلمان ہے یہ؟ قرآن کی وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور لوگ مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے، بچوں میں سے بھی، یقولون دعائیاں دیتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم واللہ، یا اللہ اس علاقے سے ہمیں نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں نکال دے، اور کسی طرح یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ یہ قرآن کریم جو ہے جنات کے لیے آیا ہے، قرآن کی اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے مسلمان حکمرانوں کو کوئی آرڈر نہیں ہے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں۔ یا اللہ ہم نے بھی وہ دن دیکھنے تھے، مسلمان کہلانے والا جہاد کو بھولا ہے تو خدا کی طرف سے کیسی پکڑ آ گئی ہے، ذلت و خواری آ گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے کے اندر ایک مضمون ایسا رکھا تھا جہاد کا، اور ہر بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر بچی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، خدا نہ کرے برا وقت آئے تو تم نے پھر دشمن کے ساتھ یوں مقابلہ کرنا۔ آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں ہر بچے کو ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے حال میں مست ہیں، آپ کے علم میں ہے، میں نے سنا ہے کہ پاکستان شریف میں، پنجاب میں موسیقی کے اور گانے بجانے کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور دنیا میں ہو سکتی ہے؟ ایک طرف مسلمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ گانے بجانے کے محفل قائم کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا کی اربوں خربوں لعنتیں ہوں جن کو مسلمانوں کا درد نہیں ہے۔ ہندو کرتا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کو کوئی درد نہیں فلسطین کے مسلمانوں کا۔ چائنا والے، روس والے کرتے تو سمجھ میں آتی تھی کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ملک جس کے بارے میں
گلے پھاڑ پھاڑ کر یہاں کا سیاسی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، یہ اسلام ہے۔ بڑا دکھ ہے مجھے، اللہ کی قسم میرے دوستوں، یقیناً جس کے سینے میں دل ہے اور ایمان ہے وہ اس دکھ کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ خدا بند خلوص سے التجا ہے کہ اللہ ہماری التجائیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ، یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والے تیری ذات کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظلم کی قوتوں کو یا اللہ اپنی پکڑ میں لے کر عبرت کا نشان بنا دے۔ ماضی کے اندر بھی ظالموں کو تو پیوند زمین کرتا رہا، آج کے ظالموں کو بھی ایسے ہی انجام سے دوچار کر۔ لیکن دھرتی پر بسنے والی نام نہاد مسلمان حکومتیں یا اللہ ان کے اندر غیرت پیدا کر دے، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس میری یہ التجا آپ حضرات سے سوائے اس چیخ و پکار کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دستک دیتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے تو آپ دعائیں مانگتا ہی ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ ان مظلوموں کا بھی ذکر چھیڑنے بارگاہ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تیری بات تیرے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر جو مسلط ہیں یا اللہ وہ بے حس ہیں، ان میں حس بیدار فرما دے، ان کی غیرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں۔ میں نے جیسے کبھی آغاز میں اشارہ دیا کہ کچھ روز پہلے یہ فلسطین کا قضیہ نہیں شروع ہوا تھا تو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کا سلسلہ نسب بھی ہے اور حسب بھی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حسب اور نسب میں فرق ہے۔ نسب کہتے ہیں اس سلسلے کو جو باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور حسب کہتے ہیں اس سلسلے کو جو ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ اس کو بولنا جانا، اس محفل کی برکت سے آپ کو یہ فرق معلوم ہوگا۔ لیکن میرے ارادوں میں یہ ہے، میں نے اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو حسب نسب کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی سلسلہ جو ہے اس پر بھی تذکرہ کروں گا۔ کچھ لکھ بھی رہا ہوں، آپ حضرات سے میری التجا ہے کہ دعا کریں اس کو میں مکمل کر لوں۔ 7ویں زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تذکرہ ابھی لکھنے میں ہے اور تقریباً اینڈ پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے، میری زندگی مکمل ہو جائے اور میری زندگی میں وہ چھپ جائے تو میں نے جو ایک دل میں ارادہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے پاک پیغمبر کے گھرانے اور آپ کے ازواج مطہرات سے آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف ایک ان مسرت شادمانی ہوگی بلکہ اس کی روشنی میں اپنے گھروں کی اصلاح کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیسی تھیں، کس طرح انہیں زندگی گزاری۔ تو نسب اور حسب اور سسرالی خاندان کے سلسلے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کروں۔ پچھلے جمعے میں شاید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمات یعنی پھوپھیوں کا تذکرہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 2 غیر مسلم تھیں اور 4 مسلمان تھیں۔ اگرچہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت سارے جبہ و دستار والے بے حسی کے مجموعے
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی کا اسلام ثابت کیا، باقی سب کو غیر مسلم. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. ایک معروف بہت مشہور علمی دنیا کی شخصیت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے اصابہ فی معرفت الصحابہ. صحابہ کی پہچان کے سلسلے میں اس کتاب میں سارے تذکرے، اور وہ کتاب میرے پاس ہے الحمدللہ، اور زیادہ تر میرے مطالعے میں رہتی ہے. اصابہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 4 کے ایمان کا تذکرہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمات یعنی پھوپھیاں 6 میں سے 4 مسلمان تھے، اور ایک پھوپھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھی. کون سی بلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش، یہ 2 ایک نام کی بیویاں تھیں. زینب بنت خزیمہ تو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 8 مہینے تک رہیں، پھر وفات پا گئیں. وہ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھیں. لیکن زینب بنت جہش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. اور آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اس سے پہلے آیا ہوگا، یا تفسیر کے مطالعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. ان کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک عزیز نے ایک بازار سے خریدا تھا. اس زمانے میں افراد بکتے تھے، غلامی کے دامن میں آئے ہوئے بکتے تھے. انہوں نے خرید کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. جب آپ کی زوجیت میں آئی ہیں تو حضور کی خدمت کے لیے دے دیا. غلامانہ زندگی گزارنے والے تھے، شکل و صورت کے بہت زیادہ خوبصورت انسان نہیں تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی غلامی میں لے کر اعلان کر دیا یہ آج سے میرا بیٹا ہے. زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے لیے پروگرام بنایا. تو اپنی پھوپھی ذات جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی ہیں، ام المومنین بنی ہیں، ہم سب کی ماں، ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سید حضرت زید کا نکاح کرنا چاہا. حضرت زید زیادہ خوبصورت انسان نہیں تھے. کتاب میں لکھا کہ ناک چپٹی تھی، بیٹھی تھی، رنگ بھی واجبی تھا، لیکن بہرحال ایمان کی قوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا. تو سیدہ زینب جو تھیں بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھیں، بڑی حسین اور خوبصورت، بہت خوبصورت تھیں. جب یہ حضور کی زوجیت میں آئیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی، جب میں نے دیکھا ان کو تو مجھے بڑی حیرت سے ہوئی کہ اتنی حسین و جمیل ہیں، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انہی پر جمی رہیں گی. یہ فطرت ہے. ان کے ساتھ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا کہ زید کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہے. تو سیدہ زینب نے انکار کر دیا. ابھی حضور کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، صرف پھوپھی ذات تھی. اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش، یہ وہی عبداللہ بن جہش ہیں جو بعد میں غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہونے کے بعد ایک ہی قبر کے اندر دونوں کو دفن کیا گیا ہے. یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور انہیں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ پوچھے
کہ تیرے جسم کو کیا ہو گیا؟ تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تو نے دیا تھا، تیرے نام پر، تیرے حکم کے لیے میں نے قربان کر دیا۔ ان کی بہن تھی حضرت زینب، ان دونوں بہن بھائیوں نے انکار کر دیا زید کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت سنائی جو سورہ احزاب کے اندر موجود ہے اب بھی، کسی ایمان والے مرد عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ نبی جو فیصلہ کر لے تو اس کا انکار کرے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں وہ آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ شریک گمراہ۔ بس اتنا پیغام سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدھا زینب نے کہا میں انکار نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے بھی وہی بات کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ چنانچہ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن مزاج نہیں ملے، کہاں امیر زادی اور کہاں غلام، مزاج نہیں ملے۔ حضرت زید بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت کرتے رہے کہ زینب میری کوئی بات نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، بلکہ حضرت زید بار بار کہتے تھے میں زینب کو چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو برقرار رکھ۔ قصہ مختصر کہ بالآخر اور زید نے ان کو طلاق دے دی۔ آسمان سے وحی آ گئی، زوجنا کہا، اللہ نے فرمایا زینب نے اللہ اس کے رسول کے حکم پر قربانی دی تھی، نکاح نہیں بن سکا، نبھا نہیں سکا، اب نبی میں نے آپ کی زوجیت میں دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زینب بعد میں کہا کرتی تھی سب کو تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے، خاندان نے کیے، میرا نکاح میرے رب نے کیا آسمانوں پر۔ اور یہ واقعتاً ایسی بات ہے، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ نکاح کرنے والی ذات پروردگار عالم تھی اور جبریل امین جو ہے اس کے گواہ تھے۔ سبحان اللہ، حیران ہوتا ہے انسان، کیا مقام تھا۔ جب خدا سے رسول کے حکم پر اپنی گردن جھکا لیتے ہیں پھر خدا تعالیٰ پھر ان کو اٹھاتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں نے لکھا بھی ہے، آتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ آتا تھا سب کا سب خدا کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، ایسی فیاض تھی، جو کچھ آتا تھا سب قربان کر دیتے تھے۔ نبی کی زوجیت میں پہنچنے والی پھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب کا ہر نتھو پتو کے لیے تو نہیں ہوتا نا، جو کمال والی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو خدا پیغمبر کی زوجیت میں پہنچاتے ہیں۔ ایک دفعہ سب نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد پھر سب سے پہلے آپ کو کون ملے گی؟ یعنی سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ کی بیوی ہر روز اپنے ہاتھوں کو لکڑیوں سے ناپتی تھی
کس کا ہاتھ لمبا ہے. لیکن بعد میں جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو پھر پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد کشادہ دست ہے، جو سخاوت ہے. ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے، جو کچھ آتا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی تھی. خیر یہ تو ضمناً سی بات ہوگی میرے دوستو. امید ہے اللہ کی رحمت سے، امید کرتا ہوں کہ جس چیز سے مجھے نبی کی نسبت سے پیار ہے تو آپ کو پیار ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ کتاب چھپے گی انشاءاللہ، تو آپ سب کے گھروں میں پہنچے گی، اور آپ کے بچے اور آپ کے خواتین اس کی مطالعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے. کیونکہ ایک طالب علم سا ہوں میں، بہت ساری کتابوں کو ڈھیر ہے میرے پاس. عرب دنیا کی کتابیں بھی ازواج مطہرات پر جو چھپی ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. تمہیں کوئی تعلی نہیں، تکبر نہیں، خدا محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ شیطانی سوچ سے، شیطانی فکر سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بات درست ہے کہ میں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے، عام کتابوں سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا، ہماری خواتین اور بچیوں کو بڑا فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں آپ ذرا سے پہلے بیان کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تائے تھے، ایک والد گرامی، 3 ہو گئے، اور باقی سب چچا تھے. ان میں 2 آدمی پکے مسلمان تھے. تایا تو ایک ایسا تھا کہ حضور نے دیکھا ہی نہیں، حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہو گیا. ایک تایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی ہے، لیکن اس زمانے رسالت نہیں ملا، زمانہ اسلام ان کو نہیں ملا، پہلے فوت ہو گئے تھے. اب باقی کتنے رہ گئے؟ حضور کے والد بھی حضور کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. 7 رہ گئے. 7 کے اندر 2 پکے کافر ہیں اور 2 پکے مومن ہیں. 3 کا حال ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. جو پکے مومن ہیں وہ حضرت حمزہ سید الشہداء، اسد اللہ، خدا کا شعر، خدا کے رسول کا شعر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ جزائے خیر دے آپ کو کہ آپ فی البدی بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ذہنوں کے اندر بات بٹھا دیے، ورنہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں. میں نے آپ کو شاید چند روز پہلے بتایا بھی تھا کہ اچھا خاصا خطیب ہے مسجد کا، ملنے آیا کسی کام کے لیے، تو پتہ نہیں اس کو کسی سے پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بارے میں کام کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام علی تھا. میں نے کہا بالکل. کہنے لگا وہ کس باپ کے بیٹے تھے؟ میں تو سچی بات ہے گھر میں مہمان تھا، کچھ کہہ نہ سکا اس کو، لیکن مجھے بڑا سخت دھچکا سا لگا. یا اللہ، مولویوں کو ہی نہیں پتا، میرے جیسے لوگ اتنے جاہل ہیں، پھر ہوا میں ناس پر کیا گلا کریں، وہ تو کاروبار میں لگے ہیں. ہم لوگ تو ہر وقت کتابوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، تعلیم و تعلم کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ. ہمیں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضور کی پہلی صاحبزادی اس کے شوہر کا اور اس کے بیٹے کا نہیں پتا، باقی کسی پر کیا گلا. خیر میں نے اس کو نرمی سے سمجھا دیا، لیکن دکھ میں سے بڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں. کس زوجہ مطہرہ سے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ 13 تھیں. جزاکم اللہ خیرہ. صرف ایک بیوی اور تھی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے ایک فرزند ہے حضرت ابراہیم، جو کچھ ہی مہینوں کے بعد وفات پا گئے. باقی ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ 4 صاحبزادیاں تھیں، یہ نہ بھولیں، یہ 4 صاحبزادیوں والی بات نہ بھولیں۔ شاید میں جو اشارہ کر رہا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اللہ آپ کو استقامت بخشے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضرت قاسم، اس کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے آپ کو ابو القاسم لکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات کے اندر کسی اور شخص کو اجازت نہیں تھی ابو القاسم لکھنے کی۔ اور دوسرے صاحبزادے کا نام تھا عبداللہ، وہ طیب بھی کہلاتے تھے اور طاہر بھی کہلاتے تھے۔ کئی لوگوں نے تو عبداللہ کے علاوہ طیب طاہر بیٹے بنا دیے، نہ، بیٹے نہیں ہیں، طیب طاہر وہ عبداللہ ہی ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو طیب بھی کہلاتے تھے اور طاہر بھی کہلاتے تھے۔ صاحبزادیاں 4 ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب ہے۔ دیکھیے آپ حیران رہیں گے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس کا نام بھی زینب ہے، ایک بیوی ہے، اس کا نام بھی زینب ہے، دوسری بیوی ہے، اس کا نام بھی زینب ہے۔ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑا ہے، پسندیدہ نام ہے۔ بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت قاسم کے ساتھ، جو ابو العاص بن ربیع کہلاتے تھے۔ نام ہی میں بتا دیتا ہوں، ابو العاص بن ربیع کا نام قاسم تھا۔ یہ مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر تھے اور بڑے دلیر اور بہادر آدمی تھے۔ 2 صفتیں یہ ہو گئی، تیسری صفت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کھانا، دوپہر کا یا رات کا، حضرت ابو العاص اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کھاتے تھے۔ وہ بات میں ذہن نشین کرنے کے، ان کا نام جرول بطحہ تھا۔ بطحہ کا شہر، مکہ کا شہر، بہادر اور دلیر انسان تھا، بڑا کاروباری انسان، بہت پیسے والا انسان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھانجے تھے۔ یہ نسبت میں بتا دیتا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانے تھے، ان کے بڑے کاروباری تھے، دلیر اور بہادر آدمی تھے۔ ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر کے مکہ شہر کی ایک وادی کے اندر محبوس کر دیا۔ میں جب بھی جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے تو جو چیزیں علمی طور پر ان جگہ دیکھتا ہوں ضرور، اللہ کی توفیق سے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس وادی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو، مرد و زن کو انہوں نے بند کر دیا اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ نہ کھانے پینے کی چیز اندر لے جانے دیتے تھے، نہ کوئی لے جا سکتا تھا۔ اس حد تک ظلم کیا۔ لیکن ابو العاص بن ربیع، وہ جرول بطحہ کا شہر، رات کے وقت کھانے پینے کا سامان کچھ جانوروں پر لاد کر کسی نہ کسی سائڈ سے اس وادی کے اندر دھکیل دیتا تھا۔ وہ جانور جانا پہچانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان اتار لیتے تھے۔ یہ ان کے کارنامے تھے۔ تو سیدہ زینب کا نکاح ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہاں ایک بات چلتے ہوئے کہہ دوں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے بڑی کوشش کی ابو العاص بن ربیع کو منوانے کی کہ سارے مکہ شہر کی حسین ترین لڑکی، بلکہ عرب دنیا کی حسین ترین لڑکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ دشمن کیا کیا نہیں سوچتا۔ ابو العاص بن ربیع پر خدا کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ کتنا غیرت مند ماں کا دودھ پیا تھا۔ اس نے کہا ساری دنیا کی حسین ترین لڑکیاں جو ہیں زینب کی جوتی پر میں قربان کر سکتا ہوں۔
اللہ اکبر. اور یہ اس وقت نہیں کہا تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے، کلمہ ابھی نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن اتنا وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا کہ آپ ان کے سارے قصے پڑھیں گے تو حیران رہیں گے کہ زمانہ کفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا. بخاری کے اندر روایت جا بجا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سے تکلیف پہنچی تو ابو العاص بن ربیع کو یاد کیا. میں آگے چل کر ذکر کروں گا کب تکلیف پہنچی تھی، ابو العاص بن ربیع کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ العزیز، بار بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی سلسلہ جو ہے ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آگاہی ضروری ہے. آپ آگاہی حاصل کریں گے تو پھر اپنے خواتین کو بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ آگاہ ہوں گے، اور پھر چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.